راولپنڈی میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملک کے اہم کاروباری رہنماؤں نے ملاقات کی، جس میں معاشی اصلاحات، کاروباری آسانی اور معیشت کے چیلنجز پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کی قیادت سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے کی، جنہوں نے کہا کہ کاروباری برادری حکومتی معاشی پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اصلاحات تیز ہوں۔ انہوں نے مہنگی شرح سود پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اسے کم کیا جائے تاکہ کاروبار کو فروغ ملے۔ کپاس کی صنعت اور کسانوں کی ترقی کے لیے بھی خصوصی اقدامات کی اپیل کی گئی۔ قومی آفات کے انتظامی ادارے NDMA کی رپورٹ کے مطابق حالیہ طوفانی بارشوں نے پورے ملک میں تباہی مچا دی ہے، جس سے اب تک 221 افراد جاں بحق اور 800 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 135 افراد جاں بحق اور 470 زخمی ہوئے، جبکہ دیگر صوبوں میں بھی جانی و مالی نقصان کی سنگین صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں بھی اموات، زخمی اور گھروں کی تباہی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5 اموات ہوئی، جن میں 3 بچے شامل ہیں، جبکہ مزید 25 مکانات منہدم اور 5 مویشی ہلاک ہوئے۔ مجموعی طور پر 804 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور 200 مویشی بھی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طبی آلات کی لائسنسنگ اور اندراج کے لیے ڈیجیٹل نظام کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ اس نظام کے تحت اب رجسٹریشن کا عمل صرف 20 دن میں مکمل ہوگا اور درخواست دہندگان کو آن لائن لائسنس جاری کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نظام فیصلوں میں تیزی اور شفافیت لائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں رجسٹریشن کا عمل کئی سالوں پر محیط ہوتا تھا، لیکن اب اسے نہایت مختصر وقت میں مکمل کیا جا سکے گا۔ انہوں نے اس موقع پر اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان طبی شعبے میں انقلاب لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ تقریب سے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نیا ڈیجیٹل نظام انسانی مداخلت کے بغیر کام کرے گا اور درخواست گزار گھر بیٹھے آن لائن درخواست جمع کرا سکیں گے۔ لائسنس کے اجرا کے لیے مکمل پروسیس خودکار طریقے سے مکمل ہوگا اور 20 روز میں لائسنس جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ انفارمیشن سروس کے افسران ملک کی نظریاتی سرحدوں کے اولین محافظ ہیں۔ وہ اسلام آباد میں انفارمیشن سروس اکیڈمی کے 41ویں خصوصی تربیتی پروگرام کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات نہ صرف حکومتی امور کو مؤثر انداز میں انجام دیتی ہے، بلکہ دنیا میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے حالیہ پاک بھارت جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ پہلی جنگ اطلاعات کے محاذ پر لڑی گئی اور اس میں وزارت اطلاعات نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ انہوں نے انفارمیشن سروس کے گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں میں سینٹ انتخابات کے بعد ایوان بالا میں نئی پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے۔ مسلم لیگ نون 20 سینیٹرز کے ساتھ حکومتی بینچز پر دوسری بڑی جماعت اور سینٹ میں مجموعی طور پر تیسری بڑی جماعت بن گئی ہے۔ دیگر جماعتوں میں بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، MQM کے 3، جبکہ نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ قاف کے ایک سینیٹر موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں حکومت اور اتحادی اپوزیشن نے تمام نشستیں جیت لیں۔ سینٹ میں اس وقت حکومتی بینچز پر 60 ارکان موجود ہیں، جن میں 5 آزاد سینیٹرز بھی شامل ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے سینیٹرز کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کا ایک سینیٹر ایوان میں موجود ہے۔ سینٹ میں سوشل میڈیا صارفین کی عمر کی حد مقرر کرنے کا بل پیش کر دیا گیا ہے۔ بل کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے کم از کم عمر 16 سال ہوگی۔ بل میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم 16 سال سے کم عمر صارف کو اکاؤنٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے تو اسے 50,000 سے 50 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی فرد یا ادارے کی جانب سے کم عمر بچے کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے میں سہولت فراہم کرنے پر 6 ماہ تک قید اور جرمانے کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ بل میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کم عمر افراد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کریں اور ایسے اقدامات کریں کہ نابالغ صارفین اکاؤنٹس نہ بنا سکیں۔
برطانیہ سمیت 25 ممالک نے اسرائیل سے غزہ کی پٹی میں جاری جنگ فوری طور پر روکنے اور امدادی سامان کی ترسیل کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں اسرائیلی کارروائیوں پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ کے نہتے شہریوں خاص طور پر بچوں کو سفاکیت کا نشانہ بنا رہا ہے اور امدادی سامان کی ترسیل میں غیر ضروری رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ دستخط کرنے والے ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ امداد کی فوری بلا رکاوٹ اور باعزت تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ فلسطینیوں کے حقوق کی مسلسل پامالی اور ان کی عزت نفس مجروح کیے جانے کے عمل کو فوری بند کیا جائے۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے جاری اس دباؤ کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے جو غزہ کے مظلوم عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش ہے۔